آپ لوگوں کو کل سب کو جانا ہے کام پہ، ورکنگ فائل بھی پڑھیں گے اور جی بھر کے مصائب بھی پڑھیں گے، اور ہماری اس ڈیوٹی کا جو اختتام ہے وہ امیر المومنین کے جنازے پہ ہوگا۔ ایک دعا کرو عزاداروں کے عید کے قریب کوئی بیٹی یتیم نہ ہو جائے، خدا ہائے کہنے والوں کو سلامت رکھے۔ یہ ہائے حق ہے سادات کا، اللہ خل کی اسی گھرانے کے لیے اللہ نے کو کیا، کوئی بیٹی عید کے قریب یتیم نہ ہو جائے۔ ہر بیٹی کو انتظار ہوتا ہے، عید آ رہی ہے میں بابا سے کہوں گی بابا مجھے یہ چاہیے، بابا مجھے وہ چاہیے۔ پورا سال جو بیٹی کوئی فرمائش نہیں کرتی وہ بھی عید پہ کہتی ہے بابا عید آ گئی ہے۔ لیکن زمانے والوں یاد رکھنا، جب پورے عالم اسلام کے لوگ عید منا رہے تھے، علی کی بیٹیاں بابے کا زخمی امامہ لیے ہوئے حسن حسین کے دروازے پہ آ کے کہتی تھی عید آ گئی ہے اور بابا کی یاد آ گئی۔ مرحبا مرحبا اجرکم ابا عبداللہ، خدا ہائے کہنے والوں کو سلامت رکھے۔ عزادارو، امیر المومنین نے بڑی بےتابی سے یہ وقت گزارا، بڑی بےتابی سے۔ 40 ہجری کا رمضان، بڑے بےتاب ہیں علی، کبھی صحرائے کوفہ میں جاتے ہیں اور کبھی گھر آتے ہیں۔ جب گھر آتے ہیں امیر المومنین تو امام حسن کے حجرے میں جاتے ہیں، سوئے ہوئے حسن کا منہ چومتے ہیں، ایک اشارہ کرنے لگا ہوں حسین کی گردن کو چومتے ہیں۔ آئے کہنے والوں لگتا ہے علی کو کوئی زمانے یاد آ رہے ہیں۔ اگلا جملہ ماتم کی صدا آ جائے گی، پھر علی بیٹیوں کے حجرے میں آتے ہیں، وہ علی جو اکثر زینب عالیہ کا سر چوما کرتے تھے آج بیٹی کے بازو چوم رہے ہیں۔ آئے کہنے والوں یکدم آواز آئی بابا آج خیریت ہے کہ آج میرے ہاتھ چوم رہے ہیں۔ ایک دفعہ زینب عالیہ کو گلے سے لگایا اور بلند آواز کر کے فرمایا ہاتھ بڑے نازک ہیں، ہتھکڑیاں بڑھیا۔ مرحبا مرحبا عزادارو، مرحبا عزادارو۔ ارشد بھائی کل جا رہے ہیں، نجف اشرفی بھائی آپ بھی جا رہے ہیں، جتنے لوگ جا رہے ہیں ہم دعا کرتے ہیں کہ آپ خیریت سے جائیں، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیں۔ ہمارا نصیب نہیں ہے یہ رمضان امیر المومنین کے پاس، بڑے مقدروں والے ہیں لوگ جو عزاداری مولا کے دروازے پہ بیٹھ کے کرتے ہیں۔ کوئی بڑی چیز مانگنا، علی سے علی تو مل گیا ہے، اب علی سے علی کا اللہ مانگ لینا، علی سے علی کا نبی مانگ لینا، وہ جس کا قاری علی ہے وہ قرآن مانگ لینا، باقی سب چیزیں مل گئی ہیں۔ عزادارو، امیر ممکنات 19 رمضان کی شب اپنے صحن سے نکلے، کہتے کائنات کی ہر چیز نے امیر المومنین کو روکا، ملائکہ کے گریہ بلند ہوا، یا علی آج مسجد نہ جائیے۔ امیر المومنین نے آ کے جب در کے قریب آئے تو دیکھا کہ در کھل نہیں رہا، تو علامہ ملا باقر مجلسی علیہ رحمہ لکھتے ہیں کہ امیر المومنین نے در کو اکھاڑا اور دیوار کے ساتھ رکھا، تو در سے آواز یا علی آج مسجد نہ جائیے۔ گھر میں جو پرندے رکھے ہوئے تھے امیر المومنین نے، انہوں نے پروں کا ماتم کیا اور اپنی اپنی بولیوں میں چیخ چیخ کے کہنے لگے یا علی آج مسجد نہ جائیں کہ آج کائنات رو رہی ہے۔ عزادار و امیر ممکنات، ایک روایت کا سہارا لیتا ہوں، یہ خواب ہے سرکار ابوالفضل العباس علیہ السلام کا۔ مولا عباس کہتے ہیں کہ شب ضربت میں صحن میں مصلی پہ موجود تھا کہ بابا مسجد جا رہے ہیں، تو میں مصلی پہ تھا، بس میں نے ارادہ کیا کہ میں بھی ابھی بابا کے پیچھے مسجد میں جاتا ہوں۔ عباس کہتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہوا کہ میری آنکھ بند ہو گئی۔ عباس کہتے ہیں اور میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے سامنے اللہ کا گھر ہے، پتہ نہیں کتنا گریا ہوگا میں نہیں جانتا۔ عباس کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ یکدم کعبہ گر گیا ہے۔ مرحبا مرحبا، جس کے مذہب میں ماتم عبادت ہو وہ شرکت کرے۔ عباس کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ کعبہ گر گیا اور آسمان سے ایک پرندوں کی قطار جو کعبہ کی مٹی اپنے پروں پہ آ کے لگاتی ہے، ماتمیوں شرکت کرنا اور چیخ چیخ کے کہتے ہیں قد قتل امیر المومنین،
عباس کہتے ہیں کہ ابھی خواب جاری تھا یا کسی نے آ کے میرے کاندھوں سے پکڑا، عباس عباس آنکھیں کھولو، ہے کوئی ماتم کرنے والا؟ عباس کہتے ہیں میں نے دیکھا تو زینب عالیہ ہے، بال کھلے ہیں، رو کے کہہ رہی عباس ذرا سن، کوئی کہہ رہا ہے علی مارے گئے ہیں۔ عباس مسجد سے آوازیں بلند ہو رہی ہیں، مرحبا اجرکم ابا، اجرکم ابا عبداللہ، خدا آباد رکھے آپ کو، خدا عزاداروں کو آباد اور شاد رکھے۔ عباس عباس ذرا دیکھو کہ مسجد سے آوازیں آ رہی ہیں، قد قتل امیر المؤمنین، علی مارے گئے۔ عزاداروں ایک مشکل دعا اپنے دلوں میں رکھنا۔ میں آخری جملہ مصائب کا کہنے لگا ہوں۔ سرکار ابو الفضل عباس در کی جانب دوڑے، میں کیسے پڑھوں روایت کا اگلا حصہ، جب دوڑے تو یکدم دیکھا کہ کسی نے دامن میں ہاتھ رکھا ہے۔ ایک دفعہ حضرت عباس رکے اور پلٹے اور دیکھا تو جناب زینب عالیہ رو رو کے کہہ رہی تھی عباس عباس تو علی کا بیٹا ہے، عباس میں علی کی پردہ دار بیٹی ہوں، عباس میرا ایک پیغام بابا کو دے دینا، میں نے سنا ہے ملائکہ کی صدا آئی ہے کہ علی مارے گئے ہیں۔ یہ بات مجھے ماں نے مدینہ بتا رکھی تھی، عباس صرف اتنا کام کرنا، بابا کو جا کے کہنا کہ بابا جلدی گھر آ جائیں، اگر آنے میں دیر ہو گئی تو میں زینب خود برقع پہن کے کر لو ماتم، مقدر والا بندہ ہے جو ان کے غم میں آ کرتا ہے۔ اگر آنے میں دیر ہو گئی، اگر بابا کو لانے میں تم نے دیر کر دی تو بابا سے کہہ دینا کہ میں برقع پہن کے میں مسجد آ جاؤں گی، اور بابا سے کہنا کہ لاڈلی بیٹی کہہ رہی تھی بابا اگر میں مسجد میں آ گئی اور آپ کو آنے میں دیر ہو گئی تو بابا مجھ پہ ناراض مت ہونا۔ ایک دفعہ حضرت عباس دوڑے اور جیسے مسجد کے محراب میں پہنچے، کیا دیکھتے ہیں کہ تمام لوگ گریہ کر رہے ہیں، رو رہے ہیں، قد قتل امیر المومنین کی صدائیں بلند ہیں۔ عباس نے دیکھا مسجد کا محراب، ہائے ہائے ہائے، مسجد کا محراب آپ نے سنا ہے، عباس نے دیکھا ہے، خون میں لت پت ہے۔ امیر المومنین کے سینے پہ ایک طرف حضرت امام حسن ہے، ایک جانب حضرت امام حسین ہے۔ حضرت امیر المومنین دونوں بیٹوں کا سر چومتے ہیں، کبھی حسن کا سر، اپنا سر پھٹ گیا ہے، کبھی حسین کا سر۔ عباس بابا کے قدموں پہ گرے اور قدموں کو بوسہ دے کے کہا بابا میں مر جاؤں تیرا سایہ تیری اولاد پہ قائم رہے۔ وہ زینب کہہ رہی ہے اگر آنے میں دیر ہو گئی تو میں مسجد آ جاؤں گی۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ مولا علی نے بیٹے کو جھٹکے سے گرایا اور تڑپ کے فرمایا عباس کہاں مسجد، کہاں میری زینب عالیہ؟ ہے کوئی ماتم کرنے والا؟ میں کہتا ہوں یا علی، شرابیوں کا دربار تھا، 300 کرسیاں لگی تھی، تیری زینب عالیہ 9 گھنٹے کا دربار تھا، رو کے کہتی تھی ردا دے دو، نحنو بنات الرسول، نحنو بنات امیر المومنین۔ ماتم علی، ماتم حسین، یا حسین۔